بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آن لائن سوال جواب میں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ہم حضرت مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام اس ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ گروپس میں شیئر کریں اور اس صدقہ جاریہ میں اپنا بھی حصہ ڈالیں، اور ساتھ میں ان تمام ناظرین کا میں شکریہ بھی ادا کروں گا جنہوں نے ہمارے پچھلے سیشن کو آگے پہنچانے میں ہماری مدد کی ہے۔ تو آپ کے جو سنجیدہ سوالات ہیں ہمارے کومنٹ باکس میں لکھیں۔ شروع کرنے سے پہلے میں تمام ناظرین سے پھر گزارش کروں گا کہ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈالیں۔ تو چلتے ہیں آج کے سوالوں کی طرف۔ حضرت، ہمارے پاس آج پہلا سوال ہے عبداللہ بھائی کا کہ عشاء کی نماز کا آخری وقت کب تک ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی عبداللہ، عشاء کی نماز کا وقت کافی لمبا ہوتا ہے۔ نماز عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے جب مغرب کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت جب ختم ہو جائے تو عشاء کی نماز کا وقت شروع ہے اس وقت تک جب تک تہجد کا وقت ختم نہ ہو جائے۔ جب تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور صبح صادق ہو جاتی ہے اور صبح کی اذان آ جاتی ہے، پہلی اذان جو بالکل ٹائم پہ آ رہی ہے، اس وقت تک آپ عشاء کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز عمل کو اپنایا جائے۔ حدیث پاک میں شرح معانی الاثار میں حضرت امام ابو جعفر الطحاوی المتوفی 321 ہجری رحمہ اللہ حدیث پاک لائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو لیٹ تک لے جانے کی خواہش رکھتے تھے، لیکن فرمایا میں اسی لیے اس کو اتنا زیادہ لیٹ نہیں کرتا کیونکہ جماعت میں کچھ بوڑھے بھی ہیں اور کچھ مسافر بھی ہوتے ہیں، کچھ مریض بھی ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو ابتدا میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے اور آج تک مسلمان ایسے پڑھتے آ رہے ہیں۔ آپ بھی ایسے پڑھیں، اور اگر نماز کسی وجہ سے لیٹ ہو گئی ہے تو تہجد تک آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں، باجماعت بھی اور اکیلے بھی۔ بعض لوگوں کا یہاں ایک غلط فہمی پر مبنی ایک ذہن بنا ہوا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رات کے 12 بج جائیں پھر عشاء کی نماز نہیں ہوتی، لہٰذا 12 بجے سے پہلے پڑھیں۔ میں کہتا ہوں بھائی جان، یہ 12، یہ 1، یہ 11، یہ 11:30 یہ آپ لوگوں کی گھڑیوں کی معرض وجود کی ایجاد ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات نہیں ہے، نہ اس کو شریعت فالو کر رہی ہے، نہ شریعت اس کو حکم کر رہی ہے۔ اس لیے 12، 12:30 کا کوئی کنسپٹ شریعت میں نہیں ہے۔ جب تک صبح صادق نہ ہو جائے اور صبح کی نماز کا وقت شروع نہ ہو جائے آپ نماز عشاء ادا کر سکتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، جب رمضان المبارک میں ہم نے صبح کی سحری کرنی ہے، ابھی عشاء کی نماز کا وقت باقی ہے، جب سحری کا وقت ختم ہوا اب عشاء کا وقت ختم ہوا اور صبح کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ جزاک اللہ خیر۔ حضرت، ہمارے پاس اگلا سوال محمد ارسلان بھائی کا ہے۔ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میری فجر کی نماز اکثر قضا ہو جاتی ہے، رات کو الارم لگا کر سوتا ہوں پھر بھی آنکھ نہیں کھلتی۔ بھائی ارسلان، میں آپ کو 2 چیزیں ریکمینڈ کروں گا۔ نمبر 1 احتیاطی تدابیر، نمبر 2 شریعت مطہرہ سے آپ کو تائیدی تدابیر۔ جو احتیاطی تدابیر ہیں کہ صبح کی نماز میں میری آنکھ کھلے، آپ کو چاہیے الارم لگائیں اور الارم کی گھنٹی بجنے کا آلہ خود سے دور رکھیں، وہ واچ ہو، وہ گھڑی ہو، وہ موبائل ہو، کچھ بھی ہو، وہ الارم والا ٹائمر ہو، اپنے سے دور رکھیں، ہاتھ کی پہنچ میں نہ رکھیں، ورنہ وہ بجے گا، آپ نے اٹھا کے آف کرنا ہے اور پھر اللہ اللہ کر کے آپ نے سو جانا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اپنے سے دور رکھیں۔ نمبر 2 نماز عشاء پڑھ کے جلدی سو جائیں، اس کے بعد باتیں کر کے موبائل پہ اپنا ٹائم کو ویسٹ نہ کریں۔ نمبر 3 مناسب ہے کہ آپ عشاء کی نماز کا کھانا نماز عشاء سے پہلے مغرب کی نماز کے بعد کھا لیں تاکہ کھانا ہضم ہو جائے، تو آپ کے لیے صبح میں اٹھنا آسان ہے۔ اور اگر گرمیوں کا وقت ہے اور تو پھر آپ کیلولہ کیا کریں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کی تھوڑی سی نیند فرمایا کرتے تھے، اسے کیلولہ کہتے ہیں، یہ صبح کی نماز میں اٹھنے میں آپ کو آسانی دے گا۔ یہ تو تھے احتیاطی تدابیر۔ جو قرآن اور حدیث سے تائیدی تدابیر ہیں وہ کیا ہیں؟ آپ اگر دیکھیں نا سورۃ کہف، یہ جو 15ویں پارے میں موجود ہے اور 16ویں پارے میں اس کا اینڈ ہوتا ہے، سورۃ کہف کی آخری 4 آیتیں، آیت نمبر 107، 108، 109، 110، یہ 4 آیاتیں اگر آپ ان کی تلاوت کر لیں سوتے وقت تو یہ مجرب آیات ہیں، آپ کو صبح کی نماز میں ضرور اٹھا دیا جائے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کی آنکھ کھل جائے گی، پھر اس کے بعد آپ سونا نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
इन्नल्लज़ीन आमनु व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला, यहाँ से लेकर आप सूरत कहफ की आखिरी आयत तक इबादत रब्बिही अहदा, इतना तक आप इन 4 आयात की तिलावत कर लें तो इंशाअल्लाह ताला सुस्ती भी नहीं होगी और सुबह की नमाज में उठ भी जाएंगे। बिलफर्ज वल महाल अगर सुस्ती भी हो तो इस सुस्ती को छोड़ दें और आप नमाज की तरफ मुतवज्जे हों। दिल को समझाएं कि जो मेरा ईमान मुझे बिस्तर से मस्जिद नहीं ले जाता, ये मुझे कब्र से जन्नत भी नहीं ले जाएगा। इस सुस्ती पे मेरा अजर है, इस तकलीफ पे मेरा अजर है, इस दुख पे मेरा अजर है, अल्लाह मेरा अजर अता फरमाएगा। यूँ कह के दिल को बताएं और उठ जाएं, इंशाअल्लाह ताला दोबारा शिकायत नहीं होगी। जी जज़ाकल्लाह। हज़रत हमारे पास अगला सवाल है, भीख मांगने वाले को पैसे देने चाहिए या नहीं? आजकल ये जो लोग अक्सर बाज़ारों में गलियों में भीख मांग रहे होते हैं तो इनको क्या कुछ देना चाहिए या इनके कोई मदद कर देनी चाहिए, माली, आटा वगैरह ये चीज़ें, इसके बारे में फरमा दें। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त आपने बात पूछी है। ये जो पेशावर गदागर लोग हैं ना, इन गदागर, इन बैगर से बचें। ये इन्होंने आदत बना ली है भीख मांगना। बाज़ औक़ात इस पर हज़रात की रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं, जो इनके माहिरीन हैं जिन्होंने इसको चेक किया है कि 100% ये भिखारी हैं और एक गुरु के तहत काम करते हैं। वो इनसे भीख मंगवाते हैं, परसेंटेज तय होती है, इतने लाओगे तो इतने दूंगा, इतने लाओगे तो इतने दूंगा, लेसेस जारी होते हैं, अपने अपने चौकों पे ठहरे होते हैं। इस तरह को देना बिल्कुल जायज़ नहीं है, बल्कि इनकी हौसला शिकनी करनी चाहिए। हाँ, आपको यकीन है कि बंदा बिल्कुल ऐसा है जो ज़रूरतमंद है, उसकी ताल्लुक़ में आपको इमदाद करनी चाहिए, उसका तावन करनी चाहिए, इस पे अजर है। मैं आपको एक बात समझाने के लिए बताता हूँ। हदीस पाक में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आप सही मुस्लिम से, सुनन नबी दाऊद से, इब्न माजा से उठा लें तो आपको समझ आएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा खामखा से मांगता है, लोगों से भिखारी बनता है, क़यामत के दिन ये रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में आएगा, इसके चेहरे पर गोश्त नहीं होगा, हड्डी होगी, सिर्फ हड्डियों का ढांचा लेकर आएगा। ये इसका इलाज है। और जो बंदा मसाजिद में अपने लिए, ज़ात के लिए मांगना शुरू कर दे, हदीस पाक में तो देना मना है, लिहाजा ऐसी चीज़ें जायज़ नहीं है। ऐसे आदमी को जिसके पास अपना एक वक्त का खाने वगैरह का मामला मौजूद हो और वो भीख के लिए घर से निकले, तो उलमा ने इसके निकलने को हराम और नाजायज़ कहा है। क्यों? एक आदमी के पास खाना मौजूद है और अगर किसी के पास सर ढांकने के कपड़े मौजूद हैं और एक दिन रात का खाना मौजूद है, इसके लिए भी मांगना जायज़ नहीं है। तो ऐसे बंदों को न दें। और मैं यहाँ एक बतौर राय एक बात करता हूँ कि अगर आपने ऐसे बंदों को दे दिया है तो आपके देने पे आपको सवाब ज़रूर मिलेगा, गुनाह नहीं होगा। लेकिन सदक़ात वाजिबा जो हैं, जैसे ज़कात है, उश्र है, फ़िदिया है, फ़ितराना है, जो आप ऐसी चीज़ें दे रहे हैं तो ऐसा इनको न दें। हो सकता है ये बंदे साहिब निसाब और मुस्तहिक ना हो, आप देंगे तो इन पे नहीं लगेगी। वो चीज़ें देने के लिए आपको फैमिलीज़ तलाश करनी चाहिए, पहले अक़रबा, अपने करीबी, उसके बाद इर्द गिर्द देखना चाहिए, फिर जाकर आप उसको अदा करें। जी जज़ाकल्लाह। हज़रत हमारे पास अगला सवाल है, इंडिया से मोहम्मद इसहाक़ भाई पूछते हैं, मेरे भाई के पाँव में अक्सर दर्द रहता है, कोई भी दवा काम नहीं करती, आमिल कहते हैं कि इन पर जादू हो गया है, कोई हल बता दें। बेटा एक बात जहन में रखें, जब तकलीफ़ हो जाए ना, उस तकलीफ़ के लिए 3 चीज़ें दरमियान में होती हैं। सबसे पहले अल्लाह जल्ल शानू की तरफ मुतवज्जह होना चाहिए। ए अल्लाह, ये तूने दी है, तू ही उठा ले। ए अल्लाह, मुझे आज़मा नहीं, मुझे आज़माइश से महफूज फरमा। अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाएं। 2 नफल पढ़ लें, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कुरान ने हमें इस मौके पे नमाज का हुक्म किया है। नंबर 2, उसके बाद आप सदका करें, सदक़े से आपकी बीमारी टल जाएगी, मुसीबत टल जाएगी। नंबर 3, आप इलाज के लिए मुतवज्जह हों। हम तरतीबें ठीक नहीं रखते। एक बंदे ने मुझे कहा, मौलाना अगर रात को 2:30 बजे एक बंदे को अपेंडिक्स की तकलीफ हो और दर्द पड़ जाए तो वो बंदा बेचारा क्या करे, अपेंडिक्स का मसला है और बहुत ज़्यादा दर्द है और नमाज़ें पढ़ता फिरेगा। मैंने कहा मेरे भाई फ़ौरन दिल में कहे, मेरे मौला मुझे तकलीफ से बचा ले, अल्लाह की तरफ तवज्जो हो गई। नमाज नहीं पढ़ सकता, बाद में पढ़ लेना। कहता है रात को कोई बेकार, कोई ज़रूरतमंद नहीं मिलेगा तो सदका कैसे देंगे? मैंने कहा जेब में 100 रुपये पड़े हैं ना, उनमें से तय कर ले कि ये 100 रुपये, ये 500 रुपये, ये 1000 रुपये, एक मुतय्यन कर ले, ये फ़कीर के हो गए, तय कर ले, सदका भी हो गया, बाद में जाकर दे देना। उसके पास आप इलाज के लिए मुतवज्जह हो जाएं तो ये करें। नंबर 2, आमिलीन के पास आप जाएं, लेकिन सही और अकीदा आमिल होना चाहिए। बाज़ औक़ात आजकल आमिलीन का अकीदा देखा नहीं जाता, ये नहीं देखा जाता मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, हिंदू है, मुसलमान है, कौन है, आज ही चले जाते हैं उससे हम इलाज करा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सही और अकीदा आमिलीन के पास जाके आप उसका इलाज कराएं। और इसके साथ अगर कोई जादू वगैरह की तकलीफ़ है तो आप रात को सोते वक्त
मुअव्वज़तैन पढ़ें, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये आप पढ़ के सोएं। इस पर आपको पूरे कुरान के ख़त्म का सवाब भी मिलेगा और इसके साथ साथ आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तकालीफ से भी बचाएंगे। और आयतुल कुर्सी पढ़ें और पढ़ के इसको चारों तरफ फूंक के कहें, मेरे मौला मैं हवा से, आग से, पानी से, मिट्टी से बने हुए चीज़ों से पनाह मांगता हूँ, तेरी पनाह में आता हूँ। यूं कर लें। और इसके साथ मंजिल जो हज़रत मौलाना तला कांदिलवी रहमहुल्लाह, जो हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमहुल्लाह के साहबजादे, उन्हें मंजिल नाम से आयात शिफा इकट्ठी कर दी हैं, इसको पढ़ने का सुबह का मामूल बना लें, इंशाअल्लाह ताला ऐसी बात नहीं होगी। जी जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब, आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है ख़वातीन की वर्जिश के मुतालिक। हमारे पास एक सवाल आया हुआ है, क्या ख़वातीन वर्जिश कर सकती हैं? अगर कर सकती हैं तो कैसे? ये जिम वगैरह में अक्सर आजकल लेडीज़ जो हैं ये वर्जिश वगैरह करती हैं, तो इसके बारे में फरमा दें। जी बिल्कुल, जैसे मर्द वर्जिश कर सकता है, वे लिफ्टिंग इसके लिए है, वैसे ख़वातीन के लिए भी है। ख़वातीन भी वर्जिश कर सकती हैं, मुआशरे का हिस्सा है ख़ातून। ये कौन कहता है कि ख़वातीन वर्जिश नहीं कर सकती? लेकिन हुदूद में, क़वायद में, ज़वाबित में, दायरे के अंदर, आउट ऑफ द बाउंड्री नहीं, बाउंड्री के अंदर रहकर हुदूद में ख़वातीन ने वर्जिश करनी है। तो वर्जिश के लिए माहौल चाहिए, घर चाहिए, कोई बंद कमरा चाहिए, कोई हॉल चाहिए, कोई ऐसी जगह कहाँ जहाँ किसी गैर महरम की नज़र न पड़े। हाँ, वो वॉक करना चाहती हैं तो अपने महरम के साथ चलें, बहुत बेहतर है। या ऐसी जगह किसी गार्डन में जहाँ सिर्फ फैमिलीज अलाउ होती हैं, वहाँ पे जाके वो वॉक भी कर सकती हैं, चल भी सकती है। बल्कि मैं एक बात कहता हूँ, वर्जिश करनी चाहिए, ये मुनासिब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक में हमें इस बात की तरफ इशारा मिलता है कि ख़वातीन को ऐसी एक्टिविटीज़ में ख़ुद को इस्तेमाल करना चाहिए और मशगूल, जिससे उनकी कुव्वत यूँ बढ़े। हदीस पाक में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये मिशकात जल्द नंबर 2 किताबुन निकाह की रिवायत है, फरमाया लोगों मैं जो पसंद करता हूँ ना वो अरब औरत को पसंद करता हूँ। फरमाया क्यों? अरब की ख़वातीन जो हैं वो रकीबनल इबिल, वो ऐसी ट्रेन होती हैं कि वो फ़ौरन ऐसे तरतीब से लगाकर ऊँट पे बैठ सकती हैं। तो इसका मतलब है उसको ऊँट पे बैठने की ट्रेनिंग है, उसने कोई तरतीब अपनी रखी हुई है, तभी वो ऊँट पे बैठ सकती, उतर सकती, ऊँट को उठा बिठा। तो इससे पता चला घुड़सवारी है, शुतर सवारी है, ऊँट सवारी है, ये ख़वातीन को सिखानी चाहिए। वर्जिश करेंगी, मामला ठीक होगा तो देखेंगी। आम ख़वातीन तो ऊँट को देखो, ऊँट आ रहा है, ऊँट आ रहा है, वो तो भाग जाएंगी। नहीं, इनकी तरबियत करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, इनको वर्जिश अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को बंदे कराएंगे, फिर जाकर बहुत अच्छी बात है। और मैं तो इस बात का कायल हूँ कि खातून खाना को ये चीज़ें आप सिखाएं। आप ड्राइविंग सिखाएं अपनी बीवी को। अल्लाह न करे आप ट्रैवल पे हैं और रास्ते पे कोई आपके साथ अनहोनी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आप ड्राइव नहीं कर सकते, आपकी बीवी ड्राइव करके आपको हॉस्पिटल तो ले आएगी ना। आप ड्राइविंग सिखाएं। और आपके पास अगर लाइसेंसदार असलहा हुकूमत की तरफ से इजाज़त याफ्ता मौजूद है, आप अपनी बीवी को इस वेपन की बाकायदा ट्रेनिंग देकर समझाएं कि कल कोई बद नज़र, बदजहन, बददेहन और बदनीयत आदमी घर पर हमलावर हो, कोई चोर बन के आए, जैसे अभी सानिया मोटरवे का मामला है, ऐसे मामले पे बीवी वेपन को जानती हो, वो वेपन को देख के कांपने लगे, खौफ न करने लगे, बेहतर है वो वेपन के एक्सपर्ट होनी चाहिए और उसके पास ये चीज़ अलाउ होनी चाहिए, जैसे हुकूमती सतह पर इजाज़त है। तो ये तमाम चीज़ों के मैं फेवर करता हूँ, तायद करता हूँ और आगे फैलाने की बात कर। मैं तो अपनी बीवियों के लिए कह रहा हूँ, बाकायदा आओ ट्रेनिंग पे चलें। आओ कैसे चलें? आओ आज रात आपने ड्राइव करनी है और ड्राइव इस तरह करनी है, ये आपने यूं चलाना है, ये यूं करना है। मैं बाकायदा इसकी फेवर ही करता हूँ और खुद इस पे आमिल भी हूँ कि मैं इस पे अमल पे रहा हूँ। तो ये करना चाहिए और मैं इस मामले को बाकायदा एक मुअय्यद के तौर पे आगे दुनिया में पेश करता हूँ। तो इन हुदूद में, क़वायद में, ज़वाबित में, बाउंड्री में, दायरे में रहकर बंदा ये काम करे तो बहुत बेहतर है। जज़ाकल्लाह हज़रत, अल्लाह हमें भी अमल करने की तौफ़ीक नसीब अता फरमाए। तारिक बिन शेर भाई का सवाल है डेरा इस्माइल खान डिफेंस कॉलोनी से कि हमारे मोहल्ले की मस्जिद में तकरीबन 3 साल तक फ़जर की नमाज के बाद ऊंची आवाज़ से सूरत यासीन पढ़ने का इज्तिमाई एहतमाम होता था और आखिर में इज्तिमाई दुआ भी होती थी। एक दिन इमाम साहब ने कहा कि यह तो बिद्दत है, आइंदा ये नहीं होगा। अगर कोई बंदा सूरत यासीन पढ़ना चाहे तो इनफरादी पढ़ सकता है, इसके बारे में रहनुमाई फरमा दें। तारिक भाई, बिदत के उसूल जहन में रखें। बिदत किसे कहते हैं? हर वो अकीदा और अमल जो शरीयत से साबित ना हो, उसको दीन समझ के करना और ना करने वालों पे एतराज़ और फतवाबाजी करना, ये बिदत कहलाता है। सूरत यासीन सुबह की नमाज के बाद पढ़ना हदीस पाक से साबित है, लेकिन इज्तिमाई सतह पे लोग अपने आलिम दीन के साथ, अपने उस्ताद के साथ, अपने बड़े के साथ, अपने इमाम के साथ बैठ जाते हैं, तो इसमें कौन सा हर्ज है? वो ना बैठने वालों को गलत तो नहीं कहते ना कि जो इस तरह बैठ के सूरत यासीन नमाज के बाद नहीं पढ़ता ये बेदीन है, वो फतवाबाजी करते हैं।
اگر فتویٰ بازی کرتے ہیں تو بدعت بن جائے گا معاملہ، اور اگر فتویٰ بازی نہیں کرتے اور یہ کام اپنے استاد کے ساتھ نگرانی میں بیٹھ کے، اس کے ساتھ دعا خیر میں بیٹھ کے، اس کی نگرانی میں بیٹھ کے کرتے ہیں، تو اس کو بدعت کون کہتا ہے؟ بدعت تب بنتا ہے جب غیر ثابت شدہ مسئلے کو دین کا حصہ بنا کر نہ کرنے والے پر ابجیکشن اور اعتراض اور فتوے ٹھونکنے کا معاملہ ہو جائے۔ ایک استاد بیٹھا ہے، شاگردوں کو بٹھا کے سورۃ یاسین پڑھ رہے ہیں، تو ایک اچھا کام کر رہے ہیں، برا کام نہیں ہے۔ تو یہ جو بعض لوگ بدعت کی بات کرتے ہیں، میں لوگوں کو کہتا ہوں بدعت فوبیا بن گیا ان کو۔ بابا بدعت وہ ہے جو غیر ثابت ہو اور اس کو ثابت شدہ بنا دیں اور نہ کرنے والے پہ اعتراضات شروع کر دیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، ایک بندہ مجھے کہنے لگا نہیں جب آپ مستحب پر اصرار کریں گے، خود اس پہ عمل کریں گے تو یہ بدعت بن جائے گا۔ میں نے کہا اصرار کا مطلب کیا ہے؟ مثلا یہ 15 شعبان کا روزہ مستحب ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ امام اہل سنت والجماعت 70 سال فرماتے ہیں میرا قضا نہیں ہوا۔ ان کے بڑے صاحبزادے نے خود اس بات کو نقل کیا، تو 70 سال تک تو انہوں نے اس کو کیا، تو یہ نعوذ باللہ بدعت بن جائے گا۔ بھائی اللہ کے بندے، بدعت تب بنے گا جب میں دوسروں کو مجبور کر کے کہوں اور نہ کرنے والوں پر اعتراضات کروں۔ تو کسی اچھے کام کو بندہ بیٹھ کے کرتا ہے، مسلسل کرتا ہے، تو کوئی برا نہیں ہے۔ احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے علی شان ہے، اللہ اس عمل سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں جو ہمیشگی کے ساتھ ہو، اگرچہ تھوڑا ہو۔ تو جو دینی عمل ہے ثابت ہے، اس کو ہمیشگی کے ساتھ کریں، بہترین معجبین دل نشین حسین طرز پہ آپ کریں، بہت بہتر ہے۔ لیکن دوسروں پر فتوے بازی ہوگی تو بدعت ہوگی، ورنہ ایک عمل ہے آپ خود کرتے رہیں، اس کو اتنا جلدی آپ بدعت نہ کہا کریں۔ جی جزاک اللہ حضرت۔ ہمارے پاس اگلا سوال ہے، قیامت کب آئے گی؟ کیا قیامت واقعی جمعے کو آئے گی؟ قیامت کے بارے میں بہت سے لوگ ایک بات پوچھتے رہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی 10 محرم کو آئے گی، کچھ کہتے ہیں جی جمعہ کے دن آئے گی، کوئی فلاں ہے فلاں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، قیامت کے بارے میں 2-4 اصول میں سمجھاتا ہوں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم اترا ہے، احادیث نبوی اللہ کے رسول نے بیان کی ہیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قرآن کریم بتاتا ہے، سورۃ لقمان کی آخری آیات ہیں۔ اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ قیامت کا متعین کردہ علم اللہ کو ہے۔ جب جبرائیل امین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا تھا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، مشکات میں روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جتنا تجھے پتہ ہے نا اتنا مجھے پتہ ہے اس بارے میں کہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہاں یہ تو ٹھیک ہو گیا، لیکن نشانیاں آپ کو پتہ ہیں، فخبرنی عن اماراتہا، فرمایا جی ہاں میں نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نشانیاں بتائی ہیں۔ حدیث پاک میں قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالکن اپنے آقا کو جنے گی، کیا مطلب؟ اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہوگی، اور لوگ قومیتیں بدلیں گے، جن کی جوتی میں پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی، وہ شہر میں آ کے یتطاولون فی البنیان کر کے عمارتوں کا مقابلہ کریں گے ایک دوسرے کے اونچے نیچے کے معاملے میں۔ اس طرح کی نشانیاں، اس میں بہت سی نشانیاں اور بھی ابواب الفتن میں، ابواب الساعہ میں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احادیث میں اس سے مزید بھی بات فرمائی ہے۔ مثلا جمعے کے دن کی بات صحیح مسلم کی حدیث پاک میں موجود ہے کہ جمعے کے دن قیامت آئے گی، لیکن عاشورہ میں آئے گی، 10 محرم میں۔ اس بارے میں معتبر روایات ہمیں نہیں ملی کہ 10 محرم کے دن ہوگا، جمعے کے دن کی بات ہے۔ کون سا دن ہوگا، کون سا وقت ہوگا، کون سا سال ہوگا، کس طرح کے معاملے میں وہ کون سا متعین کردہ ہوگا، اس بارے میں اللہ ہی کو علم ہے۔ جتنی نشانیاں تھیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ جی ہمارے پاس اگلا کویسچن بہت ہی ریئر کویسچن ہے کہ زنا کرنے سے اگر بچہ پیدا ہو جائے تو اس بچے کا کیا کریں؟ سب سے پہلی بات ہے کہ زنا پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، لیکن زنا کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو گیا تو اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اس بچے کا کیا قصور ہے؟ قصور تو ماں باپ کا ہے، بلکہ اس حد تک روایات میں آتا ہے کہ اسلامی حکمرانوں کے طرز میں خلفائے راشدین میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، اس طرح باقی اگر کسی ایسے نتیجے میں بچہ پیدا ہو گیا تو اس بچے نے جب تک دودھ پینا نہیں چھوڑا اس وقت تک اس پہ حد بھی جاری نہیں کی گئی ان کی والدہ پہ، اس کی تربیت صحیح ہو جائے، اور اس کے بعد آپ اس کے معاملے کو لے کر نہ اسے تانا دے سکتے ہیں، نہ اسے غلط کہہ سکتے ہیں، نہ اسے اور معاملہ کر سکتے ہیں۔ وہ جو ایک مارض وجود میں آیا، میں مانتا ہوں کہ وہ ناجائز اولاد ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ قتل قتال شروع کر دیں، اس کی زندگی ختم کر دیں، اس کو معاشرے میں ایک اچھوت بنا دیں، جو ایسی بات نہیں ہے۔ اس حد تک تو معاملہ نسب میں خراب ہے، لیکن اس کے بعد کا معاملہ تو خراب نہیں ہے نا۔
اس کا کیا قصور ہے؟ جس کا قصور ہے قصوروار کو سزا دے گی حکومت وقت دے گی، وہ معاملہ اس کے حوالے ہے، لیکن اس بچے کے اوپر آپ اس طرح کے اعتراضات اور اس کو تانا زنی اور ان کو گھٹیا اور نیچ اور چھوت بنانا یہ بالکل ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ جی جزاک اللہ۔ ہمارے پاس اگلا سوال ہے کہ ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہماری مسجد میں ایک خطیب ہیں، وہ قسطوں پر چیزیں دیتے ہیں، یعنی ایک چیز جو کہ 10,000 روپے کی ملتی ہے تو وہ چیز مولوی صاحب ہمیں 20,000 روپے کی دیتے ہیں، یعنی کہ جو پیسے ہیں وہ 1 سال بعد لیتے ہیں۔ میں نے ایک مولانا صاحب کا بیان سنا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کام اور یہ کاروبار ہے یہ سود میں آتا ہے، کچھ رہنمائی فرما دیں۔ میرے بھائی، قسطوں کا کاروبار کرنا یہ شریعت میں جائز ہے، اسے بیع بالتقسیط کہتے ہیں۔ ایک بیع النقود ہوتا ہے، ایک بیع بالتقسیط ہوتا ہے۔ بیع النقود کا معنی آپ نقد لیں، نقد دیں، بالکل ٹھیک ہے۔ بیع تقسیط کا معنی کہ آپ نے قسط کر لی ہے۔ قسطوں کے معاملے مثلا میں ایک چیز کا مالک ہوں، اس موبائل، میں نے موبائل آگے بیچنا ہے، تو مجھے جب موبائل بیچنا ہے تو اس کی قیمت مثلا 50,000 ہے، تو میں 50,000 اکٹھا لوں، 50,000 علیحدہ علیحدہ قسط میں لوں، یہ میرے لیے معاملہ جائز ہے، میری مرضی ہے، میں اس کو بیچ سکتا ہوں، مجھے اجازت ہے شریعت میں۔ اس پر میں ایک بات سمجھاتا ہوں، اس کے لیے 2-3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 شرط یہ ہے کہ قسط طے ہو، آپ نے اتنی قسط دینی ہے، مجھے اتنے عرصے میں دینی ہے، عرصہ طے ہو، معاملہ واضح ہو، اور چیز بھی جائز ہو، کوئی ناجائز کا معاملہ نہ ہو کہ آپ شراب بیچنا شروع کر دیں، آپ کہیں کہ ہم طے کر رہے ہیں، جی نہیں، حلال چیز ہو، مدت طے ہو، رقم طے ہو، قسط طے ہو، اور اس میں معاملات یوں چلیں۔ ایک بات کا خیال رکھیں، اگر کبھی قسط لیٹ ہو جائے، مثلا 1 مہینہ اس نے نہیں دیا، اگلے مہینے آپ نے اس پہ فائن رکھ دیا ہے، بھئی اس مہینے آپ نے دینے تو 2,000 تھے اور آپ نے 1 مہینہ لیٹ کر لیا، لہٰذا آپ 2,500 دیں گے، تو یہ سارا معاملہ حرام اور ناجائز ہو جائے گا، بالکل غلط ہو جائے گا۔ کیوں؟ آپ ایک فاسد شرط درمیان میں لا رہے ہیں، اس طرح کی شرط نہ لائیں۔ قسطوں پہ جو دیتا ہے اگر قسط شارٹ بھی ہو جائے تو وہی قسط دے گا جو اس کے ذمے ہے، اس کو بڑھایا نہ جائے، ورنہ یہ قسط خراب ہو جائے، ورنہ یہ بالکل کاروبار خراب ہو جائے گا۔ تو جو حضرات قسطوں کا کاروبار کر رہے ہیں، آپ کے امام صاحب ہیں یا باقی ہیں، ان کو سود آپ نہیں کہہ سکتے، ان کے لیے جائز ہے۔ حضرت بعض اوقات جو لوگ ہیں یہ جب پیسے اکٹھے دے دیں تو وہ جو قسطوں والا بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار میں نے آپ کو 500 یا 1,000 روپیہ وہ چھوڑ دیا ہے، تو کیا اس صورت میں وہ گناہ جو ہے یہ سود کا یا جو بھی ہے وہ ہم پہ آئے گا یا اس بندے پہ آئے گا؟ زبردست، یہ اس سے ریلیٹڈ سوال ہے، یہ عام طور پہ معاملہ چلتا ہے۔ میں اس کو ذرا سمجھانے کے لیے ایک بات کہتا ہوں۔ 50,000 روپے کی چیز ہے، قسطوں میں آپ کو مل رہی ہے، اصل قیمت اس کی 40,000 ہے، 10,000 انہوں نے بڑھا دیا، 1 سال کی قسط ہے، لیکن آپ ابھی مدت پوری نہیں ہوئی، آپ کو پیسوں کی وسعت مل گئی، آپ نے کہا یک مشت جا کر اسے دے دو اور اسے کہوں یار کم کر دے، تو اس بارے میں اصول شریعت کا ذہن میں رکھیں۔ آپ اگر مکمل مدت ہونے سے پہلے اس کو پیسے دیں گے تو پورے دیں گے جو 50 طے ہوا ہے، آپ اس سے کم کرانے کی ریکویسٹ نہیں کر سکتے، آپ اسے اصرار کر کے مجبور نہیں کر سکتے کہ میں جلدی دے رہا ہوں یار، وہ کہے گا کیوں دے رہا ہے، تو اپنے ٹائم پہ دینا، میں نے تجھے اجازت دی تھی۔ ہاں آپ مکمل دے دیں جو آپ کا طے ہوا ہے۔ ہاں جو دکاندار ہے وہ چاہے آپ کو واپس کر دے کچھ پیسے اپنی مرضی سے، نہ چاہے تو اس کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ آپ کو ہر صورت دے گا۔ جی جزاک اللہ۔ مصر کے مولوی داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ یہ میرے خیال میں مصریوں ہی سے پوچھ لیا جائے تو بہت بہتر ہے۔ جہاں تک میں نے سنا ہے، اللہ پاک اس کے معاملے کو بہتر جانتے ہیں، کہ مصر میں سرکاری سطح پہ پابندی ہے، تو ان حضرات کو لیسنس ایشو کروانا پڑتا ہے۔ اگر داڑھی کا لیسنس ایشو کروانا پڑتا ہے تو بالکل کریں، وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب لیسنس ہم لیتے ہیں اپنے لیے، یہ جو ایک وہ ہے شناختی کارڈ ہے، ID کارڈ، یہ ہمارا لیسنس نہیں ہے کہ ہم اس ملک کے، یہ لیسنس ہے تو اس کی ایک مدت ہوتی ہے کہ اس مدت تک چل سکتا ہے، اس مدت کے بعد ایکسپائر ہے، تو یہ لیسنس ہے، ہم اس کو پھر رینیو کراتے ہیں۔ تو شناختی کارڈ کے لیے ہم یہ لیسنس ایشو کرا رہے ہیں، باقی معاملات کے لیے کراتے ہیں، تو ہمیں داڑھی کے لیے کیوں نہیں کرانا چاہیے؟ تو ان حضرات کو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ نمبر 2، بعض رات وہ ان میں سے کسی کے ساتھ جو ہماری بات ہوئی تو کہتے ہیں بھئی ہم اسی لیے داڑھی کاٹتے ہیں کہ وہاں دہشت گرد جو ہیں وہ داڑیاں رکھتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک بندے کو میں نے کہا کہ میرے بھائی، دہشت گرد تو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، دہشت گردی ان کی غلط ہے، میں کنڈیم کرتا ہوں، لیکن کلمہ بھی پڑھتے ہیں، انتم تترکون بہا، آپ اس کلمے کو چھوڑ دیں گے پھر کہ ہمیں کلمہ نہیں پڑھنا جو کلمہ پڑھ، جی نہیں ہم تو اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو داڑھی مبارک کے لیے ایسی بات یہ بالکل غلط ہے، یوں نہیں ہونی چاہیے، داڑھی مکمل رکھنی چاہیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ 1,24,000 انبیاء میں کوئی نبی نہیں ہے جو بغیر داڑھی کے ہو، 1,24,000 صحابہ میں کوئی صحابی نہیں ہے جس بغیر داڑھی کے ہو۔ تو یہ داڑھی مبارک سنت رسول ہے، رسول سنت انبیاء ہے، سنت صحابہ ہے، سنت اہل بیت ہے، اس کو رکھنی چاہیے۔ بلکہ آسمان پہ فرشتے حدیث پاک میں آتے ہیں، موجود ہیں، جو داڑھیوں والوں کے لیے تعریف کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ جزاکم اللہ تعالی
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.